یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی گلیوں میں دھوپ کے ساتھ ساتھ دشمنی کی آگ بھی تیز تھی۔ یہ بات ہے 1450 سال پہلے کے مکہ کی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب دشمن کی تلواریں اتنی تیز نہیں تھی جتنے ان کے زہریلے تانے تھے۔ وہ تو ابتر ہے، اس کا ذکر مٹ جائے گا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب دشمن تلوار سے نہیں بلکہ لفظ سے وار کرتا تھا۔ اس کا پیغام بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دشمن صرف میدان جنگ میں ملتے ہیں، مگر ان کا سب سے گھاتک وار لفظوں کا تھا۔ یہ ابتر ہے، اس کے بعد اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ بات ہے سورہ کوثر کی۔ یہ دکھ کا سال تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک کے بعد ایک ان کے دو پیارے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کے جنازے اٹھ چکے تھے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے؟ مگر مکہ کے سردار اس درد میں ہمدردی جتانے کی بجائے مکہ کی گلیوں میں جشن منا رہے تھے۔ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا اور ان کے حوصلوں کو توڑنا تھا۔ مکہ کا سردار عاص بن ولی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو منہ پھیر لیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اسے چھوڑو، یہ تو ابتر ہے۔ وہ تو ابتر ہے، اس کا ذکر مٹ جائے گا۔ عربی زبان میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا نام لینے والا کوئی نہ بچا ہو، یعنی جس کی نسل کٹ گئی ہو۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچی، لہٰذا ان کا یہ پیغام اور یہ دین بھی ان کی موت کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ اس کا پیغام بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ ابتر یہ کوئی لفظ نہیں تھا بلکہ سائیکولوجیکل وار تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ بھی اس گھٹیا حرکت میں شامل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ دنیا میں اکیلے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا ساتھ اللہ دے رہا ہے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت تنہا نہیں کر سکتی۔ مکہ کی فضاؤں میں ہر طرف یہ تانے گونج رہے تھے، مگر ان کی خاموشی میں عظیم صبر تھا۔ جب دشمن کی بدزبانی حد سے گزر گئی تو عرش سے ان کی دلداری کے لیے ایک ایسا جواب آیا کہ جس نے قیامت تک کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ان پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ لمحوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی بلکہ ایک اعلان تھا
کہ دشمن جسے کمی سمجھ رہا تھا، اللہ نے اس کے بدلے انہیں بے پناہ خیر عطا کر دی۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ غم نہ کریں، ان کے پاس کیول دنیاوی مال ہے اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ لفظ کوثر کا مطلب ہے خیر کوثر، یعنی وہ بھلائی جو اتنی زیادہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی پہلی تفسیر وہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک بار پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور علماء کہتے ہیں کوثر کا مطلب صرف پانی نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور کوثر سے مراد مقام محمد ہے، اور کوثر سے مراد وہ امت ہے جو ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتی ہے۔ اللہ نے دشمنوں کو بتایا کہ وہ کبھی نہیں مٹ سکتا جسے دنیا مٹانا چاہے، بلکہ وہ مٹ جاتا ہے جسے اللہ مٹانا چاہے۔ سورت کی آخری آیت نے ایک ایسی پیشن گوئی کری جس پر 1400 سال گواہ ہیں۔ انا شانیہ کا ہول ابتر، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ آج غور کیجئے، مکہ کے وہ سردار جو نسلوں کی باتیں کرتے تھے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ کیا ان کا نام لینے والا کوئی بچا؟ آج انس بن ولی اور ابو جہل کا نام صرف لعنت کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ کے ذریعے پورے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر دنیا کا ہر مسلمان آج انہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ دشمن نے انہیں ابتر کہا تھا، مگر اللہ نے دشمن کو ہی تا قیامت تک ابتر بنا دیا۔ سورہ کوثر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ پر مشکل آ جائے تو آپ شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے تا قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ کوثر کا وعدہ ہر اس شخص سے ہے جو ان کے راستے پر چلے گا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔